شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 137 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایڈمن کی طبیعت کی ناسازی کے باعث 3 دن کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جائے گی۔ ناظرین 3 روز کے بعد پھر سے روزانہ 3 ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ ناظرین اب چلتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں، کیا سپاہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولہ بنت الازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل ہونے نہیں دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی، خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا۔ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ ناظرین یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے، گھوڑے کے پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ ناظرین رومی ان پر پھبتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ ناظرین رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ ناظرین رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے، ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے، انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ ناظرین رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا حلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے۔ ناظرین پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ ناظرین بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بے تاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بے تابی سے کہا۔ مت دیکھو خولہ، زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ ناظرین زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستوں، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے، یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھی۔ ناظرین رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ ناظرین دوسری جانب خالد نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کے دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں، رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ ناظرین رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ ناظرین توقع یہ تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا،
لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ ناظرین، حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ اور کرا رہے تھے، ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ ناظرین، خالد نے تعاقب ترک کر دی، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار صمت بن الاسود کو بلایا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ ناظرین، خالد نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کر دو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ ناظرین، زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے، خالد بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے 2 عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے۔ ناظرین، خولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الازور، خالد نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں، کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الازور جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ ناظرین، سالار صمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے، رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ صمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا، صمت وہاں جا کر رک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ ناظرین، قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے وہ باہر آئے، وہ رومی نہیں مقامی باشندے تھے۔ ناظرین، سالار صمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ آئے ہو؟ صمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ صمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے، آپ جس قدر سامان خورد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار صمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھی۔ ناظرین، وہ واپس آ گئے، خالد اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ خالد جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے، اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار طوبا تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ ناظرین، چند ایک شہری وفد کی صورت میں طوبا کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ طوبا نے کہا، ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں، کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا، شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ
محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے۔ وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی، پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھا لی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ سالار طوبہ نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ طوبہ نے شاہی رعب سے کہا، ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ طوبہ نے کہا، میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ ناظرین، وہ ستمبر سن 634 سن عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار طوبہ نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب طوبہ۔ ناظرین، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ ناظرین، یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن حسنہ تھے۔ طوبہ کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 138 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔